حاضرین، آج کا موضوع ہے جاگ پنجابی جاگ. یعنی یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو کہ پہلی دفعہ واضح طور پہ نومبر سن 88 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں نواز شریف نے لگایا تھا، جو کہ انتخابات ہار گئے تھے. اسلامی جمہوری اتحاد کی پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اور جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگنو لگ گیا داغ. یعنی کہ پنجابی جاگ جاؤ کیونکہ تمہاری پگڑی کو داغ لگ گیا ہے. یہ بات ہے سن 88 کی. اور اب ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے وزیر آباد کے جلسے میں جو حال ہی میں ہوا تھا اس میں بھی نعرہ لگایا جاگ پنجابی جاگ. یہ جو موضوع ہے یہ بہت ہی حساس قسم کا ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں اس پہ ایک حوالہ دوں گا کہ سن 75 میں 1975 جب غلام مصطفیٰ کھر، جو کہ شیر منجاب کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور محمد حنیف رامے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، کھر صاحب گورنر پنجاب تھے، تو جب یہ دونوں رہنما غلام مصطفیٰ کھر اور حنیف رامے، محمد حنیف رامے، وہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوئے تو بھٹو صاحب، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی کے بڑے نزدیک تھے، اور غلام مصطفیٰ کھر جو تھے ان کو تو بھٹو صاحب نے اپنے جانشین تک قرار دیا تھا. معراج محمد خان کراچی سے اور غلام مصطفیٰ کھر پنجاب سے، جن کا لقب تھا شیر پنجاب. تو 75 میں جب یہ دو رہنما پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کے الگ ہوئے اور غلام مصطفیٰ کھر نے اعلان کیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے تاجپورہ سے، لاہور سے، انہوں نے پھر نعرہ لگایا پنجابی جاگو پنجابی جاگو. تو بھٹو صاحب نے کہا، جو کہ وزیر اعظم تھے، اور بڑے ہی انہوں نے دکھ کے اظہار کے حساب سے کہا کہ یہ جو نعرہ ہے پنجابی جاگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تقریباً 3 سال پہلے ملک جو تھا وہ 2 لخت ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر بنگالی جاگو کا جو نعرہ تھا اس میں ایک دلیل تھی کہ بنگال کا جو ہے مشرقی پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا گیا تھا، احساس محرومی کا شکار تھے، تو اس لیے بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کی ایک اہمیت بنتی تھی، اس کی ایک دلیل تھی جاگو پنجابی. کیونکہ پنجاب جو ہے 1975 میں پاکستان کا اکثریتی صوبہ، پنجاب جو ہے وہ پاکستان کے وسائل پہ قابض، پنجاب جو ہے جس کو کہتے تھے دا موسٹ پراسپرس پروونس آف پاکستان، جو پاکستان کی اشرافیہ، جو ایلیٹس، چاہے وہ ملٹری ایلیٹ ہو، بیوروکریٹک ایلیٹ ہو، ایون بزنس ایلیٹ ہی کیوں نہ ہو، پولیٹیکل ایلیٹس ہوں، اس میں پنجاب حاوی. تو پنجاب میں تو احساس محرومی پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ پنجاب جو ہے اس کا جو بیوروکریسی میں اور فوج میں جو حصہ وہ تقریباً 60-70% کے قریب. تو یہ بھٹو صاحب کا کہنا تھا، سن 75 کی بات ہے، کہ غلام مصطفیٰ کھر اور حنیف رامے جو ہیں وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں جاگ پنجابی جاگ کا، اس نعرے کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. 46 سال کے بعد اب یہ نعرہ جو ہے شدت سے لگایا جاتا ہے. جب مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا، کہا گیا، وزیر آباد کا جو جلسہ ہوا تھا، آپ نے پنجابی میں تقریر کیوں کی؟ آپ نے بھالپور میں تقریر پنجابی میں کی، آپ نے گجرانوالہ میں تقریر پنجابی میں کی. کہنے لگی کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں اور پنجاب جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ پنجاب کے کون سے حقوق؟
الزام تو یہ ہے کہ پنجاب نے دوسرے صوبوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ ساس محرومی ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. تو پنجاب میں، اور ایون پنجاب میں جو سرائکی جو بیلٹ ہے وہاں پہ بھی احساس محرومی ہے. تو اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ تو وسطی پنجاب ہے، جہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں بہت زیادہ، جہاں پہ فوج میں، بیوروکریسی میں، اور شمالی پنجاب کسی حد تک. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اب تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں، مگر میں پنجاب کا کارڈ نہیں کھیل رہی. اور ایک انہوں نے جملہ جو ہے وہ بڑا زبردست جملہ کہا، جس پہ مجھے یاد آیا کہ جب فرانسیسی انقلاب آیا تھا اور فرانس کی جو اہمیت یورپ میں، تو ایک جملہ جو ہے وہ یہ بڑا مشہور ہوا تھا، وین فرانس کیچز کولڈ انٹائر یورپ سیزز. یعنی جب فرانس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو سارا یورپ جو ہے، جب فرانس جو ہے وہ سارا یورپ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. جب پنجاب کھڑا ہو جائے تو سارا پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ اس میں ایک ایسا صوبہ جس کی قیادت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی تو کوئی قیادت ہی نہیں، اس نے تو ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا ہے. اس نے ہمیشہ انگریزوں کے زمانے سے لے کے اب تک، سکھوں کے، رنجیت سنگھ کے زمانے سے لے کے اب تک، بلکہ جو جنگ آزادی تھی 1857 کی، اس میں پنجاب کا کردار سب کے سامنے ہے کہ پنجاب نے انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے اور جو ہندو بھی تھے وہ جنگ آزادی ہار گئے. تو اب یہ پنجاب کا جو بیگیج ہے، ایک تاریخی بیگیج ہے کہ اس نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا، اس نے استحصال کیا، اس نے مشرقی پاکستان کا استحصال کیا. جو مشرقی پاکستان الگ ہوا وہ تو پنجاب کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اصل جھگڑا جو تھا وہ تو پنجاب اور بنگال کا تھا. اور پھر سندھ میں جو نفرت، بلوچستان میں نفرت، کے پی کے میں نفرت پنجاب کے خلاف، کہ بلوچستان میں چن چن کے پنجابیوں کو نشانہ بنانا، کہ بلوچستان یونیورسٹی میں پچھلے کئی سالوں سے ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ وہاں سے جو غیر مقامی، خاص طور پہ جو پنجابی ہیں، وہ مجبور ہو جائیں. تو کیا وجہ ہے کہ سارے الزامات پنجاب پہ لگتے ہیں کہ وہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، وہ استحصال کرتا ہے. اور اب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے جاگ پنجابی جاگ. یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو کرٹکس ہیں، جو تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک اسٹنٹ ہے کہ پنجاب کی عوام کو، پنجاب کے عوام کے جذبات کو ابھارا جائے اور پنجابی نیشنلزم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ لیے جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، جس کی آبادی تقریباً 55-56% ہے، اور وہاں پہ پنجابی قوم پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور وہ سرپرستی بھی ہوتا ہے مسلم لیگ نواز کی، کیونکہ مسلم لیگ نواز تو پنجاب کی پارٹی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب تک سکڑ کے رہ گئی ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک سکڑ کے رہ گئی ہے. اے این پی جو ہے وہ کے پی کے بلوچستان تک سکڑ کے رہ گئی ہے. بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں، جو بنائی گئی، ریاست نے بنائی بلوچستان عوامی پارٹی، اس کا تو ذکر کرنا ہی، اور جو باقی بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی، اور جو باقی مینگل گروپ، یہ وہ ایک واحد نیشنل پارٹی جو اب نظر آتی ہے اس سارے پس منظر میں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹرز کی ہے، کہ اس کو پیٹرنائز کیا گیا، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ کے پی کے میں بھی ہیں، اس کی پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اس نے پرفارم کیا ہے کسی حد تک. تو اب یہ مسلم لیگ نواز جو ہے، مریم نواز جو ہے، وہ یہ کہنا کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں. ہاں، میں پاکستان کی بھی بیٹی ہوں، اور پنجاب جو ہے وہ کھڑا ہوگا دوسرے صوبوں کے حقوق کے لیے. کیا پہلے پنجاب کھڑا ہوا دوسرے صوبوں کے حقوق کے لیے؟ پنجاب نے تو، جو کرٹکس ہے وہی کہتے ہیں، ہمیشہ مصلحت سے کام لیا ہے. پنجاب نے ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھا ہے. تو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کا صوبہ پنجاب جو ہے، اس میں بھی نسل پرستی، اس میں بھی قوم پرستی، اس میں بھی جو پنجابی نیشنلزم کا جو سارا سلسلہ ہے،
اس کو فروغ دینا، پنجاب کا کارڈ استعمال کرنا، وہاں کے لوگوں کو جذباتی انداز میں ساتھ لے کے چلنا کہ انہیں جو ہے وہاں سے ووٹ ملیں. تو پھر آخر سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو سرائیکی جو بیلٹ ہے پنجاب کی، جو کہ اچھی خاصی ہے، اگر سرائیکی صوبہ بنتا ہے یعنی جس کو انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب، یعنی پنجاب وہ پھر بھی رہے، بھالپور کا صوبہ، بھالپور تو پنجاب کا حصہ نہیں ہے ہونا چاہیے، جو سرائیکی جو بیلٹ ہے وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. مگر پنجاب نے ان تمام علاقوں کو جو کہ غیر پنجابی ایک طرح سے، ٹھیک ہے وہاں پہ پنجابی جو ہے بولی جاتی کسی حد تک، اس میں سرائیکی جس میں کہ آپ کے بھالپور کے، ان کو زور و زبردستی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پنجاب یہ سرائیکی صوبہ یا بھالپور کا صوبہ یا جنوبی پنجاب کا صوبہ اس کی حمایت نہیں، تو وہ نہیں بن سکتے. تو اس لیے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگلے الیکشن جیتنے کے لیے یا جو پنجاب کے چونکہ سیٹیں زیادہ ہیں اس کو پنجابی کارڈ استعمال کرنا ہے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پختون کارڈ استعمال کرے، پیپلز پارٹی سندھ کارڈ استعمال کرے، جو بی این پی وہ بلوچ کارڈ استعمال کرے، جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے کارڈ استعمال کریں. تو پاکستان کارڈ کہاں گیا؟ ویئر از پاکستان کارڈ؟ کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا. اور اگر یہ صورتحال رہی پنجاب میں اور وہاں پہ نسلی اور تعصب اور گروہی سیاست پنجاب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے صوبوں سے بھی آوازیں اٹھیں گی کہ ہمیں بھی ہمارے حقوق چاہیے. تو یہ کہنا مریم نواز کا بالکل غلط ہے کہ پنجاب جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے لیے بھی کھڑا ہوگا. آج تک تو کھڑا نہیں ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں سن 47 سے لے کے اب تک، وہ یا تو مشرقی پاکستان میں ہوئے یا بلوچستان میں ہوئے، بلوچستان میں تو بہت دفعہ ہوئے، یا سندھ میں ہوئے یا کراچی میں ہوئے، یا جو شمالی بلوچستان جنوبی بلوچستان ہے. پنجاب میں کوئی ملٹری آپریشن ہوا؟ آج تک نہیں ہوا. حب الوطنی کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کن لوگوں پہ یہ اپلائی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا آخر میں کہ پاکستان کی بات جو ہے نا، کہ اس ملک کے جو ایشوز ہیں وہ معاشی ایشوز ہیں، وہ سیاسی ایشوز ہیں، وہ سماجی ایشوز ہیں، وہ پینے کا صاف پانی ہے، وہ اچھی تعلیم ہے، اچھی صحت ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، امپلائمنٹ کا ہے. ان ایشوز پہ جو ہے بات کوئی نہیں کر رہا. آپ ابھار رہے ہیں لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے احساسات کو، اور ایک ایسی صوبے میں ابھار رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ یہ کام کر گیا تو پاکستان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. بہت شکریہ.